الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اپنے لیسن نمبر 10 کو کمپلیٹ کیا تھا، اس کو پڑھا اور سمجھا تھا، امید ہے آپ نے بھی اس کی پریکٹس اچھی طرح سے کی ہوگی۔ اسی طرح سے دین آج ہم اپنے لیسن نمبر 11 کو سٹارٹ کریں گے۔ لیسن نمبر 11 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آئیے دین ہم اپنے لیسن نمبر 11 کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 11 کے کچھ رول اور قواعد ہے اس میں ایک آدھی چیز نہیں بتائی گئی ہے، باقی سیم یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے پہلے لیسن پڑھے تھے۔ لیسن نمبر 11 اس کا نام ہے سکون۔ سکون کا مطلب ہے جزم۔ سکون یعنی جزم۔ جزم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جزم کیا ہے اور اس کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ فرسٹ لائن پہ دیکھیں، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت، یہ جو چھوٹی سی دال ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ چھوٹی سی علامت دال جس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس کو ہم جزم کہتے ہیں، جس پر یہ ہو وہ ورڈ ساکن ہوتا ہے۔ جزم والا جو حرف ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، یہ جو فرسٹ ورڈ ہے یہاں پر حمزہ تا زبر ات، اب یہاں پر تا کے اوپر یہ دال ہے، یہ یعنی جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس حرف پر جزم ہو یعنی تا یہاں ہمارا ساکن ہو گیا۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس سے پہلے جو الف ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ حرکت۔ تو جس حرف پر کوئی زبر زیر پیش کوئی حرکت آ جائے تو وہ ورڈ کیا ہو جاتا ہے؟ متحرک۔ تو اس لیے ہم اس کو تا ساکن سے پہلے متحرک حرف ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ تا زبر ات، اس طرح۔ نیکسٹ وہ کہتا ہے حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ کہتے ہیں جب بھی حمزہ کے اوپر یہ جزم آئے گی، صرف اونلی حمزہ کے اوپر، یعنی حمزہ کے اوپر جب جزم آئے گی یہ والی دال، اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف جب حمزہ پر آئے گی اس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ یہاں حروف قلقلہ 5 ہیں، 5 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ کتنے ہیں؟ 5۔ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ کتب جدن ہے۔ حروف قلقلہ کے بارے میں بتایا گیا۔ حروف قلقلہ اس لیسن میں ضرور استعمال ہوں گے، جہاں جہاں استعمال ہوں گے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ 5 ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جو سے ہم جب پڑھیں گے تو ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ حروف قلقلہ کا رول استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہمیں ایک، جیسا کہ جزم والا رول ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا، یہاں حروف قلقلہ کا رول نیو ہے جس کو ہم نے اب دیکھنا ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ وہ کہتے ہیں اس کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں کہ جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں قلقلہ والے ورڈوں کو، قاف، طا، با، جیم، دال کو، تو آواز ہماری واپس آتی ہے لوٹتی ہوئی، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، طا جو ہے ادھر طا ہے، طا حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حمزہ طا زبر ات، آواز واپس آ رہی ہے، ات، 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 اس کو ہم ایسے پڑھیں گے۔ اب یہ والا تا ہمارا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو اس کو ہم آرام سے باریک پڑھیں گے، ات، 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 اس کو ہم ات، 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 جنبی سے یعنی آواز ہماری دوبارہ نکلے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا،
کہتے ہیں جب یہ ساکن ہو یعنی جب اس پر یہ دال والی جزم ہوگی، جیسے یہ دال والی جزم ہے تو ان میں قلقلہ صحیح طرح سے ظاہر ہوگا، جیسے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتایا ہے، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ حروف قلقلہ ہو رہا ہے اور اس کو اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس سبق میں حروف قلقلہ حمزہ ساکینہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ حروف قلقلہ یہ حمزہ ساکینہ جس کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ اسی طرح سے جن ورڈوں کی آواز ملتی ہے ان میں ہم نے فرق کرنا ہے، جیسے تا توا میں۔ تو آئیے، امید ہے آپ کو اس کے رول اور قواعد کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ تو اب ہم اپنی مشق کو دیکھتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں ان کے ورڈوں کو انشاءاللہ عز و جل۔ جب ہم ان ورڈوں کو پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے، ادا کریں گے، آپ کو بھی اس کی سمجھ آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش اد، ات ات اد، حمزہ تو زبر ات، حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، ات ات ات۔ اب یہاں پر میں نے اس کو باریک پڑھا ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں تھا۔ ات 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 یعنی یہاں پر صرف اونلی حروف جزم کا قاعدہ بس استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ حروف قلقلہ بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کو حروف قلقلہ کس طرح پڑھیں گے کہ آواز لوٹتی ہوئی آئے، ات ات ات۔ یہاں پہ حروف قلقلہ کا قاعدہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا ان کی آواز میں بھی واضح فرق کرنا ہے، ات ات، ات ات، ات ات، یعنی توا کو ہم موٹا پڑ پڑھتے ہیں اور یہ والے تا کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، تو ان کی آواز کو ملنے نہیں دینا۔ دین آگے دیکھیں، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر ایز، حمزہ زا پیش از، از 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 از، حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر ایز، حمزہ زال پیش از، از از از، اس زا کو سختی سے میں نے پڑھا ہے از، اس کو نرمی سے از، حمزہ زوات زبر از، حمزہ زوات زیر ایز، حمزہ زوات پیش از، از از از، حمزہ دوات زبر اد، حمزہ دوات زیر ایز، حمزہ دوات پیش اد، اد اد اد، حمزہ سا زبر از، حمزہ سا زیر ایز، حمزہ سا پیش از، از ایز از، حمزہ سین زبر از، حمزہ سین زیر ایز، حمزہ سین پیش از، از ایز از، حمزہ صاد زبر از، حمزہ صاد زیر ایز، حمزہ صاد پیش از، از ایز از، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر ایک، حمزہ کاف پیش اک، اک ایک اک۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم نے اپنے لیسن نمبر 11 کے پارٹ 1 کو دیکھا، اس کے رول اور قواعد کو آج پڑھا اور سمجھا، اس کی تھوڑی سی مشق کو ادا کیا کہ آپ کو ان ورڈوں کو پڑھنا آ جائے، ان کے بارے میں آپ کو بتایا سمجھایا، دین آپ بھی اس کی پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور ان کو پڑھنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے رولز کو یاد کیجیے گا اچھی طرح سے، پھر آپ کو ان ورڈوں کو ادا کرنا بہت آسان ہوگا۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنے لیسن نمبر 11 کی باقی جو ہماری مشق رہ گئی ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے، ان ورڈوں کو ادا کریں گے اور اپنے اس لیسن کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔